پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. بھارت کی جانب سے آبی جارحیت دکھائے جانے اور جو کل ایک ان کی جانب سے سٹیٹمنٹ جاری کی گئی جس میں انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کرنے کا اعلان کیا، اٹاری بارڈر کو بند کرنے کا اعلان کیا، اس کے علاوہ پاکستانیوں کو بھارت سے بے دخل ہو جانے کا حکم دے دیا. یہ جو جارحانہ اقدام بھارت کی جانب سے کیا گیا، ایک الزام لگا کر کہ پہلگام میں جو واقعہ پیش آیا ہے یہ پاکستان نے کرایا ہے، باوجود اس کے کہ بھارت اس کا کوئی ثبوت مہیا نہیں کر سکا، بے بنیاد الزامات لگاتے ہوئے، بلا جواز کارروائی کرتے ہوئے یہ انڈس جو واٹر ٹریٹی ہے اس کو سسپینڈ کر دیا. آج پاکستان نے اس پر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا اور اس اجلاس میں انتہائی سخت رد عمل بھارت کو دیا گیا. جو اس اجلاس میں کہا گیا ہے، جو فیصلے اہم کیے گئے ہیں وہ پہلے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور پھر ہم اس پہ گفتگو کرتے ہیں. اس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان بھارت کی طرف سے سندھ طاس معاہدے کو معطل کرنے کے اعلان کو سختی سے مسترد کرتا ہے اور خبردار کرتا ہے کہ پانی کی روانی میں کسی بھی رکاوٹ کو اعلان جنگ تصور کیا جائے گا جس کا ہر سطح پر مکمل جواب دیا جائے گا. بھارت کے غیر ذمہ دار رویے کے پیش نظر پاکستان نے تمام دو طرفہ معاہدوں بشمول شملہ معاہدے کو بھی معطل رکھنے کا حق محفوظ رکھا ہے جب تک بھارت دہشت گردی، سرحد پار قتل اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے خلاف ورزیوں سے باز نہیں آ جاتا. واگا بارڈر کو فوری طور پر بند کیا جا رہا ہے. 30 اپریل 2025 تک صرف وہ افراد جن کے ویزے درست ہیں واپسی کے لیے اس راستے کو استعمال کر سکیں گے. سارک ویزا استثناء اسکیم کے تحت بھارتی شہریوں کو جاری کیے گئے تمام ویزے منسوخ کیے جاتے ہیں. صرف سکھ یاتری اس سے مستثنیٰ ہوں گے. دیگر بھارتی شہریوں کو 48 گھنٹوں میں پاکستان چھوڑنے کی ہدایت کی جاتی ہے. بھارتی ہائی کمیشن میں تعینات دفاعی، بحری اور فضائی مشیروں کو ناپسندیدہ شخصیات قرار دے کر 30 اپریل 2025 تک پاکستان چھوڑنے کی ہدایت کی گئی ہے. بھارتی ہائی کمیشن کے عملے کی تعداد کو 30 تک محدود کر دیا گیا ہے. پاکستان کی فضائی حدود بھارتی ملکیتی یا بھارتی آپریٹڈ ایئر لائنز کے لیے فوری طور پر بند کی جا رہی ہے. بھارت کے ساتھ ہر قسم کی تجارتی سرگرمیاں خواہ کسی تیسرے ملک کے ذریعے ہی کیوں نہ ہوں فوری طور پر معطل کی جاتی ہیں. کمیٹی نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان اور اس کی مسلح افواج اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے اور کسی بھی مہم جوئی کا مؤثر اور بھرپور جواب دے گی جیسا کہ فروری 2019 میں دیا گیا تھا. یہ فیصلے کیے گئے ہیں آج قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں. اس کے بعد ایک انتہائی اہم پریس کانفرنس بھی کی گئی جس میں وزیر خارجہ بھی موجود تھے، وزیر دفاع بھی موجود تھے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب نے کیا کہا اس موقع پر پریس کانفرنس میں، ذرا آپ یہ دیکھ لیجئے. آج نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی جس کی صدارت وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کی. انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے کہ انہوں نے جو کہا کہ اس کو ہم ان ابینس رکھ رہے ہیں تو وہ نہیں کر سکتے. یہ ایک ایگریمنٹ ہے. 240 ملین لوگوں کو یہ جو ملک ہے اس میں اس طرح کی کوئی یونیلیٹرل جو ہے ایکشن وہ کسی بھی قیمت پہ ناقابل قبول ہے. اگر کسی قسم کی بھی ڈسرپشن ہوئی ہم بھی پھر شملہ سمیت جو ٹریٹیز ہیں بائی لیٹرل اس کو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں، اس کو ہم بھی ان ابینس کر سکتے ہیں. دوسرا انہوں نے اٹاری کا جو بارڈر ہے اس کو بند کیا. نے بھی آج فیصلہ کیا کہ جو واگا بارڈر ہے اس کو کلوز کیا جا رہا ہے فوری طور کے اوپر. جتنی کراس بارڈر ٹرانزٹ ہے فرام انڈیا واگا بارڈر کے ذریعے اس کو سسپینڈ کیا جا رہا ہے. سارک ویزا ایگزمپشن اسکیم ہے. انڈین نیشنلز جن کے ویزے ایشو بھی ہوئے ہیں وہ دے آر ڈیمڈ ٹو بی کینسلڈ. سکھ جو اپنے یاتری جو آتے ہیں اپنے ریلیجیس پلگرم کے لیے ان کے اوپر یہ اپلائی نہیں کرے گا. اور جو آج ایک میجر فیصلہ ہے کہ پاکستان کی ایئر اسپیس انڈین اونڈ اور انڈین آپریٹڈ ایئر لائن جو ہے ان کے لیے بند کی جا رہی ہے. کسی انڈین آپریٹڈ یا انڈین اونڈ ایئر لائن کو اجازت نہیں ہوگی کہ پاکستان کی ایئر اسپیس سے وہ گزرے. اب سب سے بڑا جو سوال پیدا ہوتا ہے اور پاکستانیوں کو جس کی تشویش ہوئی وہ یہ کہ اگر بھارت پاکستان کا پانی روک لے گا اور اس پر پروپیگنڈا بھی کیا گیا بھارتی میڈیا کی جانب سے کہ اب پاکستان بوند بوند کو ترسے گا، تو کیا واقعی عملی طور پر ایسا ہو بھی سکتا ہے؟ یہ سب سے اہم سوال ہے اور ظاہر ہے اس سے جڑے کچھ اور سوال بھی. ڈاکٹر حسن عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، واٹر ایکسپرٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، خوش آمدید شو میں. بریگیڈیئر غضنفر علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ، خوش آمدید. نغمانہ ہاشمی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق سفیر ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلا سوال پانی سے متعلق، کیا واقعی بھارت کے ہاتھ میں ایسا کنٹرول ہے کہ وہ پاکستان کو بوند بوند سے محروم کر سکتا ہے؟ اور یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کو سسپینڈ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا پاکستان کا پانی روکا جا سکتا ہے؟ پاکستان کا پانی انڈیا نے جتنا روکنا تھا اور جتنا وہ روک سکتا تھا وہ روک چکا ہے. اچھا.
اس میں 3 دریا اس نے روک لیے ہیں اور کسی حد تک انہوں نے ہمارے ویسٹرن ریورز کے اوپر ڈیم شیم بنا کے تو اس میں خلل اندازی کی ہے اس پانی میں جو ہماری طرف آتا ہے. لیکن وہ جتنا کر سکتے تھے پچھلے 60 سال میں انہوں نے کر لیا. وہ تقریباً 19% ہمارے حصے کا شیئر بنتا ہے جس پر وہ قابض ہے. جی بس وہ جو لے سکتے تھے لے لیے. اب وہ مزید کچھ نہیں کر سکتے. کر ہی نہیں سکتے. پریکٹیکلی پاسبل ہی نہیں ہے. واٹر ریزروائرز نہیں بنا سکتے یا بنائے نہیں ہیں انہوں نے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر انہوں نے کوئی نیا ریزروائر بنانا ہے اس کام کے لیے تو اس کے لیے بلینز آف ڈالرز اور اے لاٹ آف ٹائم از ریکوائرڈ. ٹھیک ہے. اور وہ اتنے آرام سے نہیں بنا سکتے کہ اب ٹریٹی ختم ہو گیا تو ہم جو مرضی کریں. پھر انٹرنیشنل قوانین کے انڈر آ جاتے ہیں. جو بیسیکلی جب انہوں نے یہ ٹریٹی کی ہے تو تمام تر انٹرنیشنل جو رائٹس تھے لوور ریپیرین کے جو نارمز اور کسٹمز اور اس وقت کے تھے ان کو انہوں نے وائلیٹ کیا. اور یہ ٹریٹی صرف اس وائلیشن کو لیگلائز کر دیتی ہے. ایک ڈیوڈ ڈی لینتھل صاحب تھے امریکہ سے تشریف لائے تھے. وہ لائر تھے. انہوں نے لکھا اپنے ایک مضمون میں جو کولیر میگزین میں شائع ہوا تھا 1951 میں. ورلڈ بینک کی انوالومنٹ سے پہلے یہ مضمون لکھا گیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کا انڈیا کے خلاف لیگل کیس اتنا سٹرونگ ہے کہ پاکستان اگر انٹرنیشنل عدالت میں چلا جاتا ہے تو پاکستان کیس جیت جائے گا. تو یہ ان کا تھا. اس لیے پھر تمام تر یہ کوشش کی گئی کہ پاکستان کو لیگل چینل نہ استعمال کرنے دیا جائے. پاکستان کے جو ڈیسیژن میکرز تھے ان کو لالچ دیا گیا, ان کو دھمکیاں دی گئیں, ان کو بلی کیا گیا کہ انٹرنیشنل کورٹ میں نہیں جانا اور جو کچھ ہے وہ بس ورلڈ بینک کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ مل کے آپ نے طے کرنا ہے. تو ہم نے اپنا جو ایک سب سے سٹرونگ پوائنٹ تھا ہمارے لیگل رائٹس تھے, ہم نے انڈس واٹر ٹریٹی کی نیگوسیشنز میں انٹر ہونے سے پہلے اس شرط پہ جو ہے وہ سارے فورفیٹ کر دیے کہ ہم نیگوسیشن کا حصہ بن جائیں. تو لیکن وہ جو وائلیشنز ہوئیں وہ اس وقت تک لیگلائزڈ ہیں جب تک یہ ٹریٹی ہے. دا ڈے دس ٹریٹی از فنشڈ وہ لیگل مطلب ہے کہ اگر ایک قتل ہوا ہے اور آپ نے اس پہ ایف آئی آر درج کرائی ہے لیکن مقدمہ نہیں کیا تو قاتل پھرتا رہے گا. لیکن جیسے ہی آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں اب میں اس کا مقدمہ پرسو کرنا ہے تو قتل تو ہوا ہے. ٹھیک ہے. سو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر بھارت بیک آؤٹ کرتا ہے تو اس سے تو ہمیں بھی بہت ساری آزادی مل جاتی ہے. ہمیں اتنی آزادی مل جاتی ہے. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا نا کہ اتنا پانی آج تک کسی اپر ریپیرین نے لوور ریپیرین کا نہیں لیا. یعنی 3 دریا بند کر دیے اور وہ دریا بھی کوئی چھوٹے چھوٹے نہیں ہیں. ایچ ون آف یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹریٹی کو سسپینڈ کرنے کا الٹا انڈیا کو نقصان ہوگا. جی وہ میرے خیال میں ان کے خیال میں کہ سارے پاکستانی اتنے ہی وہ ہیں بیوقوف جتنی ان کی پبلک ہے. لیکن پاکستان میں بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, اس چیز کو سمجھتے ہیں, اپنی پبلک کو ایجوکیٹ کرنا بھی ہم جانتے ہیں. ایک مطلب ہے کہ آپ کمپین کر کے لوگوں کو ڈرا دھمکا تو سکتے ہیں لیکن نالج بیس ہے وہ بڑی ڈیفرنٹ. بالکل صحیح ہے. تو اس میں بریگیڈیئر غضنفر صاحب آپ کے خیال میں پھر انڈیا نے یہ حماقت کیوں کی ہے اور اس سے کیا حاصل کرنا چاہا ہے؟ اور دیکھیے اس کے تو اب بہت سارے شواہد سامنے آ چکے ہیں کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا, لیکن یہ اس سے انڈیا کیا اچیو کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور خاص طور پر فوری طور پر جس طرح سے انہوں نے یہ رات چیزیں اناؤنس کی ہیں اس سے تو لگتا ہے کہ پہلے سے وہ تیار کیے بیٹھے تھے کہ انہیں کیا کرنا ہے. اسد بہت بہت شکریہ. میں اپنی بات یا پاکستانیوں کی بات یا پاکستانیوں کے جذبات کہنے کے بجائے ایک بڑی مشہور کتاب ہے بیٹریل آف انڈیا جو لیس ڈیوڈسن ہے, ایک بہت بڑا پرسر وننگ کورسپونڈنٹ ہے جو اپنا آپ کی طرح کا, انہوں نے لکھی تھی. اور اس کا ایک مجھے کوٹ ہمیشہ یاد رہتا ہے جو انڈیا کی پوری جو آپ کی سائیکالوجی ہے نا اور جو پاکستان کے خلاف جو ریٹورکس ہے اس کو انڈیکیٹ کرتا ہے. اس کو میں بریفلی آپ کو بتاؤں گا. اس نے کہا تھا کہ جی اس نے 26/11 ممبئی اٹیک ہوئے تھے اس کے اوپر اس نے تحقیقات کی تھی اور بڑی بڑی ڈیٹیل میں اس نے تحقیقات کی تھی. اس کے بعد اس نے لکھا تھا اور اپنے وہ دیباتیہ میں اس نے لکھا تھا کہ ان تحقیقات سے جو میں نے رزلٹ نکالا ہے نا اس میں جو انڈیا کا پولیٹیکل پولیس جوڈیشل جو سسٹم ہے اس نے جو فیکٹس چھپائے ہیں 26/11 ممبئی اٹیکس کے اور جس طرح انہوں نے ریئل کرمنلز کو شیلڈ کیا ہے میں اس کو بے نقاب کرنا چاہتا ہوں. اس کے لیے اس نے ریفرنسز پورے طریقے سے کوٹ کیے تھے. اس کے بعد سے لکھا تھا کہ یہ بک جو ہے یہ کتاب جو میں لکھ رہا ہوں یہ میرا مقصد ہے انڈیا کی جنرل پبلک کو انفارم کر یہ بتانے کا کہ ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ کتنی, یہ اسے لفظ لکھے ہیں
کتنی مکار، کتنی ہپوکریٹک، کتنی ٹیررزم اورینٹڈ اور کتنی جھوٹی ہے. جی اب آپ اس چیز سے اندازہ لگائیے کہ تاج ہوٹل پہ جو لوگوں کو مروایا گیا، پلوامہ میں جو لوگوں کو مروایا گیا، تو انڈیا کے اندر ترانہ بچوں نے بنایا تھا کہ پلوامہ میں جو کچھ ہوا ہے باہر سے کوئی نہیں آیا، یہ ہمارے اندر کی کارروائی ہے. اور پلوامہ میں اٹیک کر کے بعد سرجیکل اسٹرائک کا ڈرامہ رچایا. پھر آپ نے دیکھا اس کے بعد وہ پٹھان کوٹ پہ اٹیک ہوا، اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ اپنے جو اور لاس تھے ان کو مضبوط کر دیا. تو ایک انڈین لیڈرشپ کا ایک کلچر ہے جو بنیادی طور پہ مکاری اور دھوکہ دہی کے گرد ریوالو کرتا ہے. اور نریندر مودی اس کا ایک ریپرزینٹیٹو ہے جو فیشزم پہ بلیو کرتا ہے. نریندر مودی، امیت شاہ، بابو بجرنگی، یہ جتنے لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو 8 سال کی عمر کے RSS کے شاخہ میں پروردہ ہیں، اور ان کے خلاف پاکستان کے اندر جو بغض ہے وہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. ابھی جس سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جو کچھ انہوں نے کرنا تھا بہت سارا وہ کر چکے ہیں. اور آپ کو پتا ہے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تھین ڈیم بنایا، انہوں نے کرشن گنگا ڈیم بنایا، انہوں نے اڑی 1 اڑی 2 بنایا، پانی کو روکا. پاکستان نے مقدمہ دائر کیا. پاکستان کے اوپر یہ بھی ایک دفعہ سوال اٹھا تھا، مجھے یاد ہے کورٹ میں، کہ بھئی آپ کا لوور ریور میں آپ کا راوی سے پانی چلتا ہے، جب سیلاب آتا ہے اور جا کے گرتا ہے اپنا سی میں، تو درمیان میں آپ نے اس کو روکنے کی کوشش کی نہیں. کیوں نہیں کی؟ اس کا مطلب یو ڈو ناٹ نیڈ دی واٹر. تو پاکستان نے بھی اپنا مقدمہ بہت زیادہ کمزور کیا ہے. لیکن جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، یہ جو کچھ کرنا تھا انہوں نے کر لیا. اب جہاں تک آپ اسپیسیفکلی انڈس واٹر ٹریٹی کی بات کرتے ہیں، تو جو اس کا آرٹیکل 5 ہے نا، اس کی آرٹیکل 4 کلاس 5 جو ہے وہ بڑا کلیئرٹی سے یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی ڈسپیوٹ ہوگا وہ آربیٹریشن کے علاوہ سیٹل ہو ہی نہیں سکتا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی اور پارٹی کو، اور یہ جو معاہدہ تھا یہ پاکستان کے تمام انڈیا کے درمیان اور ایک جو وہ وہاں تھا انڈین وہ جو ریکنسٹرکشن جو بینک تھا، وہ اپنا بینک آف ریکنسٹرکشن انٹرنیشنل بینک، ان کے درمیان یہ معاہدہ ہوا تھا. تو بنیادی طور پہ تو وہ اس کو اینل نہیں کر سکتے. انہوں نے چونکہ اینل کیا اور اس کے ساتھ جو انہوں نے اقدامات کیے اس کے مقابلے میں پاکستان نے جو قدم اٹھائے ہیں وہ پاکستان کو اٹھانے چاہیے. اب بنیادی طور پہ انڈیا جسٹیفائی کرنا چاہتا ہے میری نظر میں ان ڈیمز کی کنسٹرکشن جس کا مقدمہ پاکستان کسی ٹائم پہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں یا انٹرنیشنل بینک آف ریکنسٹرکشن میں جو اس کا گارنٹر تھا اس کے پاس لے کے جا سکتا ہے یا کسی پاور کو آربیٹریشن کے لیے انوائٹ کر سکتا ہے. تو اپنے رانگ ڈوئنگز کو کور کرنے کے لیے جو انہوں نے کشن گنگا ڈیم پر، جو کشن گنگا ریور پہ بنایا ہے، جو میجر ٹریبیوٹری ہے جیلم ریور کی، اس کے اوپر جو انہوں نے تھین ڈیم بنایا ہے، جو انہوں نے اڑی 1 اور اڑی 2 بنایا ہے، اس کو ان تمام انلیگل اقدامات کو کور اپ کرنے کے لیے انہوں نے یہ ڈرامہ رچایا ہے. اور یہ ڈرامہ بڑا اسپیسیفکلی جنریٹڈ تھا. یعنی ایک ایسی فلم ہے جو چل رہی ہے اسکرین کے اوپر اور سین کے اوپر سین آ جاتا ہے کہ نریندر مودی جس طرح بش گیا ہوا تھا جب 9/11 ہوا تو بش صاحب ایک اسکول کا وزٹ کر رہے تھے، وہاں ان کے کان میں ایک بندہ آ کے بتاتا ہے کہ جی حملہ ہو گیا 9/11، حالانکہ وہ کروایا امریکن نے تھا. دیٹ واز آلسو اے فالس فلیگ آپریشن. CIA اور موساد اس کے اندر انوالو تھی، وہاں ایکسپلوسیو یوز کیا گیا تھا. اسی طرح انہوں نے یہ ڈرامہ رچایا کہ جی نریندر مودی صاحب جو ہے، جو دنیا کا ملکی ہے، جو اس ریجن کے لیے خطرہ ہے، جو اپنے ملک میں دلیتس کو مار رہا ہے، جو اپنے ملک میں سکھوں کو مار رہا ہے. 38 ڈسٹرکٹس ہیں انڈیا میں جہاں پہ سپریشن کی موومنٹ چل رہی ہے، چھتیس گڑھ سے لے کے اوپر ماؤ لگے ہوئے ہیں اور ان کے اندر پولیٹیکل فال آؤٹس آ رہے ہیں. تو وہ بھارت سعودی عرب کا دورہ کرے. اب بھائی وہاں جا کے یہ جو چیزیں ہوتی ہے اس کے بعد امیڈیٹلی 5 منٹ کے اندر آپ کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ تو پاکستان نے کیا. دنیا کا کون سا سائنسدان ہے آپ مجھے بتائیں، کون سا پولیس آفسر ہے جو 5 منٹ میں کسی نتیجے پر پہنچ جائے؟ بالکل صحیح ہے، جو 5 منٹ میں اس نتیجے پر پہنچ جائے کہ قتل کس نے کیا ہے. یہ کس طرح پاسبل ہے؟ جی بالکل صحیح. اور شواہد دنیا کے سامنے رکھے بغیر آپ اتنے بڑے بڑے قدم اٹھا لیں کہ آپ انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کر دیں اور باقی چیزیں کر دیں، تو یہ بالکل سوالات اٹھتے ہیں. اس میں نغمانہ ہاشمی صاحبہ، جب آپ DAs کو واپس بھیجنے کا کہہ دیتے ہیں
اب پاکستان میں جو بھارتی ہائی کمیشن میں تعینات وہاں پر ڈی ایز ہیں جو بحریہ کے اور ایئر فورس کے، نیوی کے اور آرمی کے، ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ پرسونا نان گریٹا ہیں، یہ واپس چلے جائیں. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے؟ یہ سفارتی زبان میں اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ. دیکھیں، پہلی بات ہے کہ میرے دو کولیگز نے جو باتیں کی ہیں وہ میں ان کو فلی انڈورس کرتی ہوں، اس لیے کہ یہ علیحدگی میں چیزیں نہیں دیکھی جا سکتی. یہ پورا ایک جال ہے جس کو سمجھنے کے لیے کی بہت سخت ضرورت ہے. آفٹر ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ ڈپلومیٹک نارمز میں جب آپ کسی کو پرسونا نان گراٹا کہتے ہیں یا کہتے ہیں کہ یہ غیر پسندیدہ شخصیت ہے، تو آپ انڈائریکٹلی اس پہ الزام لگا رہے ہوتے کہ جی یہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے. تو انہوں نے یہ ایک اپنی طرف سے سگنل بھیجا ہے کہ جی شاید ہمارے جو آرمڈ فورسز کے لوگ ہیں وہ ان میں ٹیررسٹ، اس میں ان کا پیچھے سے شاید پلاننگ میں یا کسی میں ہاتھ ہے، جو کہ بہت ہی احمقانہ ایک بات ہے، کیونکہ جتنے بھی اٹیکس ہوئے ہیں اس میں ہمیشہ وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو کہتا ہے کہ جی یہ تو اسٹیٹ اونڈ اسپانسر ٹیررزم ہے، اور ہمیشہ وہ ہمارے فوج کو اور ہمارے باقی اداروں پہ الزام تراشیاں شروع کر دیتا ہے. تو یہ ایک بہت ہی غیر سنجیدہ اور ایک پروپیگنڈا کرنے والی بات ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اس میں سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ آلدو نریندرا مودی صاحب نے 3rd ٹرم اپنی جیت لی ہے، لیکن ان کی پاپولیرٹی میں بہت بڑا ڈینٹ پڑا ہے. اور اس وقت جب انہوں نے اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کیا ہے، کینیڈا میں کیا ہے، امریکہ میں کیا ہے، تو ان کے اوپر انٹرنیشنل پریشر بھی بہت ہے کہ یہ فرام اے ڈیموکریٹک کنٹری یہ اب ایک ایکسٹریم رائٹ ونگ کی کنٹری بن گئی ہے جو ٹیررزم کو بھی استعمال کر رہی ہے. آئی تھنک یہ اپنے اوپر سے وہ جو اٹینشن ہے اور کرٹیسزم آ رہا ہے اس وقت، اس کو ڈیفلیکٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے. اور میرے خیال سے ایک اتنا اٹس اے بگ کنٹری، تو اس کو اس طرح غیر ذمہ دارانہ بیانات نہیں دینے چاہیے، خاص طور پہ ایسے وقت میں اس طرح کے اقدام کرنے کے جی آپ نے واگا بارڈر بھی بند کر دیا، آپ نے وہ لوگ بھی وہاں سے نکال دیے، انڈس واٹر ٹریٹی پہ بھی آپ نے کہہ دیا کہ جی ہم جو ہے اس کو ہیلڈ ان ابینس کر رہے ہیں، اور ساتھ آپ نے وہاں پہ خود اسپانسر کر کے RSS کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو گونز ہیں انہوں نے وہاں پہ جلسہ بھی کیا اور اس میں کہا کہ جی ہم پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. تو دیکھیں پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹانا اتنا آسان کام نہیں ہے، اور میرے خیال سے ہماری حکومت نے، ہمارے فارن آفس نے، ISPR نے بہت ہی سمجھدار طریقے سے سٹیٹمنٹس دی ہیں، بہت تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، اور ہماری باقی سٹیٹمنٹس بھی جو ہمارے لیڈران نے دی ہیں وہ بہت ایک سوبر اسٹیٹسمین شپ کا مظاہرہ کیا ہے. لیکن اس کا جواب دینا بہت ضروری تھا. اسی لیے جو اب ہمارا نیشنل سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہوا ہے اس میں بہت کلیئر میسج دیا گیا ہے، اور آئی تھنک بالکل یہ صحیح کیا گیا ہے کہ ان کے جو یہاں پہ DA اور ایئر فورس اور نیوی کے لوگ ہیں ان کو ہم نے بھی پرسونا نان گراٹا کر دیا ہے، اور ہمارے پاس تو شواہد ہے، ہم نے پوری دنیا کو یہ شواہد دکھائے ہیں، UN میں بھی ڈوسیے دیے ہیں، EU کی پارلیمنٹ میں بھی ہم نے ڈوسیے دیے ہیں، ہم نے دنیا کے ہر فورم پہ اس بات کو اٹھایا ہے کہ انڈیا اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم پاکستان میں کر رہا ہے، بلکہ نہ صرف پاکستان میں کر رہا ہے بلکہ ٹیررسٹ آؤٹ فٹس کو افغانستان میں وہ سپورٹ کر رہا ہے، ٹرین کر رہا ہے، اور مستقل ہماری سوورینٹی کو وہ چیلنج وہاں کر رہا ہے، اور ہمارے بے تحاشا لوگ یہاں مرے ہیں، اور پاکستان تو فرنٹ لائن اسٹیٹ ہے آن فائٹ اگینسٹ ٹیررزم. تو آئی تھنک یہ کچھ ان کے انٹرنل ایشوز ہیں جن کو وہ قابو نہیں کر پا رہے، کچھ انٹرنیشنل پریشر بھی ہے جس کی وجہ سے وہ ایریٹک جو ہے بیانات اور وہ کر رہے ہیں، اور آئی تھنک یہ بالکل مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس سے بات بڑھے گی
اور خطے میں اور زیادہ مشکلات آئیں گی. آلریڈی کافی فلکس ہے, آلریڈی کافی زیادہ پریشانی ہے, لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس طرح کے اقدام کر کے اور اس قسم کی باتیں کر کے پاکستانی حکومت کو, پاکستانی فوج کو یا پاکستانی عوام کو ڈرا لیں گے, دھمکا لیں گے, یا کوئی انٹرنیشنل کمیونٹی کو بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے, تو میرا خیال ہے یہ بہت فار فیچڈ ان کا ایک وشفل تھنکنگ. بالکل صحیح, بالکل صحیح ہے. مگر یہ جو ایک ایڈونچر یا مس ایڈونچر کیا ہے بھارت نے, اسے حاصل کیا کرنا چاہا ہے, کیا اچیو کرنا اس کا مقصد تھا؟ اور یہ خاص طور پر ایک سوال یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ یو ایس وائس پریزیڈنٹ کے انڈیا میں ہوتے ہوئے اس طرح کی چیز کا ہونا, اس کا کوئی خاص کنیکشن ہو سکتا ہے, اس کا کوئی خاص مطلب ہو سکتا ہے, اس کو کیسے انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے سفارتی سطح پر؟ اس کا جواب بھی جانیں گے, مگر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی جیسا کہ بریگیڈیئر غضنفر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اگریمنٹ یہ کہتا ہے, جو ٹریٹی ہے اس کی زبان یہ کہتی ہے کہ یونیلیٹرلی کوئی ایک فریق جو ہے وہ اس معاہدے کو ختم اپنے طور پر نہیں کر سکتا جب تک کہ دونوں اس پر بیٹھ نہ جائیں. اور اس کی جس شک کا حوالہ دے رہے تھے وہ میں ذرا آپ کے سامنے رکھ بھی دیتا ہوں, اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر حسن صاحب سے اس کی رائے لوں. اس میں کہا گیا ہے کہ the provisions of this treaty or the provisions of this treaty as modified under the provisions of paragraph 3 shall continue in force until terminated by a duly ratified treaty concluded for that purpose between the two governments. دونوں حکومتیں بیٹھ کر, دونوں حکومتیں اس پر متفق ہو کر اس کو ختم کر سکتی ہیں, ادروائز یہ معاہدہ ختم نہیں ہو سکتا. اب اس میں ڈاکٹر صاحب یہ جو بھارت نے اقدام کیا ہے, اگین اس کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے اور حکومت پاکستان نے اس کو چیلنج کرنے کا اعلان بھی کر دیا ہے. یہ صاف سی زبان, سادہ زبان میں لکھا گیا معاہدہ ہے, یہ کیسے ممکن ہے کہ بھارت کو سمجھ نہ آ رہا ہو؟ پھر وہ یہ کیوں کر رہا ہے, اسے کیا اچیو کرنا چاہتا ہے؟ دیکھیں, بھارت میرے خیال میں ایک بہت بڑی غلطی کر رہا ہے اور میرے خیال میں ہمیں اس غلطی کا فائدہ اٹھانا چاہیے. کچھ تھوڑی سی ہمیں اس ٹریٹی کو جو ہے نا, اس کے صفوں کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے وہ ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ سٹوری ہے. یہ ٹریٹی ہوئی کس طرح سے, اس کے سیاق و سباق کی جب تک ہمیں سمجھ نہیں آئے گی نا, تو اس وقت تک ہمیں نہیں پتا کہ ہم اس کا ایڈوانٹیج کس طرح سے لے سکتے ہیں. یہ اصل میں یہ ٹریٹی واز ناٹ این انٹرنیشنل ٹریٹی, یہ ایک ورلڈ بینک کے قرضے کی شرط تھی کہ جب تک آپ انڈیا کے ساتھ ٹریٹی سائن نہیں کریں گے ہم آپ کو ڈیم بنانے کے لیے قرضہ نہیں دیں گے. ٹھیک, جس طرح سے شرطیں لگتی ہیں قرضے کی. بالکل. اور اس کو یہ ایک ایگریمنٹ ہوا جو کہ ایز این انیکسچر قرضے کی شرائط میں ساتھ لگ گیا. سو دس واز این انیکسچر ٹو اے فنڈنگ ایگریمنٹ, ٹھیک ہے, ناٹ این انٹرنیشنل ٹریٹی. ٹھیک. انڈیا خود اس کو انڈیا 1962 میں یو این رجسٹر میں لے گیا کہ یہ کیونکہ اس پہ ہیڈ آف اسٹیٹس کے دستخط ہیں تو اس کو انٹرنیشنل ٹریٹی کا درجہ دے دیا جائے. ٹھیک. تو ہم نے نہیں, انڈیا نے اس کو انٹرنیشنل ٹریٹی کا درجہ دلوایا, ورنہ یہ ایک فنڈنگ ایگریمنٹ کا انیکسچر تھا. ٹھیک, اچھا. تو یہ ایک اس کی ہسٹری ہوگی. اچھا, اب یہ فنڈنگ ایگریمنٹ کا یہ انیکسچر کیوں بنا اور اس پہ یہ شرط کیوں لگی؟ یہ شرط اس لیے لگی کہ وہ جو انڈیا نے 1948 میں پاکستان کی نہروں کا پانی بند کیا تھا, وہ پہلا واٹر ٹیررزم کا ایکٹ تھا جو انڈیا نے پاکستان بننے کے فوراً بعد کیا. اس ایکٹ کی جو اس وقت لیگل ریپرکشنز تھیں یہ وار کرائم میں آتا تھا. جنیوا کنونشن کے حساب سے یہ وار کرائم بنتا تھا. پاکستان اس وقت کے انڈین چیف منسٹر آف پنجاب جن کے حکم پہ یہ ہوا اور نہرو جنہوں نے اس کو سپورٹ کیا, ان دونوں شخصیات کو آئی سی سی میں لے کے جا سکتا تھا فار وار کرائم. لیگل کیس پاکستان کا بہت سٹرونگ تھا. پھر جب انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے پاکستان کا پانی روکنے اور دریا بند کرنے ہیں, تو پھر پاکستان کا ایک اور بہت لیگل کیس تھا جو کہ بہت سٹرونگ تھا, اور وہ یہ تھا کہ آپ لوور رائپیرین ہیں, لوور رائپیرین کے رائٹس ہیں, ان کے نارمز ہیں, دنیا میں رائج ہیں, تو ان کو اگر آپ انووک کرتے ہیں اور آپ انٹرنیشنل کورٹ میں جاتے ہیں تو آپ اپنا کیس جیت جائیں گے. اور یہ لیلینتھل صاحب, ڈیوڈ لیلینتھل, انہوں نے اپنے مضمون میں یہ بات لکھی. وہ لائر تھے, امریکہ سے آئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان انٹرنیشنل کورٹ میں گیا تو پاکستان اپنا کیس جیت جائے گا. اب پانی کو روکنے کے جو منصوبے تھے انڈیا میں وہ امپلیمنٹ ہو رہے تھے بغیر ٹریٹی کے, اور وہ سارے ان لیگل پروویژنز جو کہ انٹرنیشنل لا کی تھیں اور جو کنونشنز تھیں ان کے خلاف تھیں.
تو اب ان کے ساتھ جو وہ منصوبے بنوانے کے لیے فائنینسر سے باہر کی کمپنیاں تھیں وہ بھی اس انٹرنیشنل جرم میں شریک تھے. تو اب بات یہ ہے کہ جب یہ سارے مل کے جرم کر رہے ہیں اور ان کو آج بھی ڈر رہا ہے کہ پاکستان کے انٹرنیشنل کورٹ میں نہ چلا جائے, تو انہوں نے ٹریٹی سائن کروا لی کہ بھئی ہم انٹرنیشنل کورٹ میں نہیں جائیں گے اور ہم اس ٹریٹی کو مانیں گے. اور اس ٹریٹی کی نیگوسیشن کرنے کے لیے یہ شرط رکھی گئی کہ آپ لیگل ایکشن نہیں کریں گے, آپ جو کچھ ہوگا آپ ہمارے ساتھ مل کے طے کریں گے, آپ کورٹ میں نہیں جائیں گے. اور للی انتھل نے کہا کہ پاکستان میں کو نہ جانے دیا جائے انٹرنیشنل کورٹ میں, اور وہ چیز فالو ہوئی. اب یہ اتنے بیوقوف ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کو ختم کرتے ہیں, تو جیسے ہی یہ ختم کرتے ہیں ہم اٹھ کے انٹرنیشنل کورٹ میں چلے جاتے ہیں, ہم وہ تمام پرانے مقدمے کھول دیتے ہیں. وہ گندا پانی جو ہمارے پاس پھینک رہے ہیں ٹریٹی کے تحت, ہم وہ مقدمہ انوائرمنٹل لا کے تحت اس کو کر سکتے ہیں. جو اس ٹریٹی کی وجہ سے انوائرمنٹ کا نقصان ہوا ہے, کلچرز کا نقصان ہوا ہے, انڈس ڈیلٹا کا نقصان ہوا ہے, اور وہ تمام اس وقت جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں جو کرنٹ گلوبل مائنڈ ہے ان کو دھچکا لگ رہا ہے, جن کو ہم امپلیمنٹ نہیں کر سکتے بیکاز آف دس ٹریٹی. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ وہ جو گندا پانی آ رہا ہے 4 گندے نالوں میں, یہ اس کے سیکشن 4 میں لکھا ہوا ہے, آرٹیکل 4 میں, کہ 4 گندے نالے پاکستان میں آئیں گے اور آتے ہی چلے جائیں گے. ان سے جو پولوشن ہو رہی ہے اس کی وجہ سے ہم SGD 6 کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے اپنے ایک سگنیفیکنٹ ایریا میں, کیونکہ وہاں پہ پانی گندا آ رہا ہے. ہم اس پانی کو صاف چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے مان لیا کہ انڈیا گندا پانی پھینکتا رہے گا. تو اس قسم کی جو چیزیں ہم اگر اس کا لیگل کیس آج بنا کے لے جائیں کہ جی ٹریٹی تو انہوں نے سسپینڈ کر دی ہے, کھانے پڑے گی جی کوئی ایسی ویسی نہیں. اور پھر اگر آج, کیونکہ انہوں نے تو کہا نہیں سسپینڈڈ ہے, آج ہم ان وہ جو گندے نالے ان کے آگے جا کے اپنے مشینری لگاتے ہیں, آج ہم بند بنا کے ان کو روک دیتے ہیں, تو ان کو سمجھ آئے گی کہ یار وہ جو گند پورا کا پورا آ رہا تھا وہ ان کے ملک میں رکنا شروع ہو گیا. صحیح. تو ہم تو بہت کچھ کر سکتے ہیں, وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. بالکل صحیح ہے. وہ کیا کر سکتے ہیں اس پہ بریگیڈ صاحب, جو وار مونگرنگ کر رہا ہے انڈیا کا میڈیا اور چاہ رہا ہے کہ بھائی اگر کل جنگ شروع ہونی ہے تو آج شروع ہو جائے, اور کہہ رہا ہے کہ جی سرجیکل سٹرائک انڈیا کب کر رہا ہے اور کیا انڈیا سرجیکل سٹرائک کے لیے ریڈی ہے. آپ کے خیال میں ابھینندن والے واقعے سے بہت کچھ سیکھنے کے باوجود بھارت اس طرح کا کوئی ایڈونچر کر سکتا ہے, اس کے خطرات ہیں؟ اسد اگر تو انہوں نے واقعے سے کوئی سیکھنا ہوتا تو وہ بہت پہلے بہت ساری چیزیں سیکھ گئے ہوتے. یعنی جب پاکستان نے اسٹرائک بیک کیا تھا تو آپ خود میڈیا میں آپ نے انڈین میڈیا کی ہٹدرمی دیکھی تھی. مجھے یاد ہے ایک پروگرام میں انہوں نے کچھ اپنا جہاز کے پرزے رکھے ہوئے تھے اور ایک ناٹیکل انجینئر کو بٹھایا ہوا تھا اور اس کو اینکر وہ پرزے دکھایا, کہتا ہے دیکھیں جی ہم نے پاکستان کا F-16 مار گرایا ہے, یہ اس کے پرزے میں لے کے آیا ہوں, بتائیے کیا ہے. اس نے آن ریکارڈ اوپنلی آن ٹیلیویژن چینل یہ کہا تھا کہ یہ تو F-16 کے پرزے نہیں ہیں, یہ تو معراج کے پرزے جو ہم اڑا رہے ہیں. تو جو میڈیا, اور آپ کو بات ہے ان کا ایک اینکر ہے بہت بڑا, وہ جو نریندر مودی کا بڑا یار ہے سوامی, کیا نا, چھٹا فلور بنا دیا تھا کابل کے ہوٹل کے اندر ISI کے ہیڈ کوارٹر میں, اور پھر انہوں نے 2 کوے مارے, ان کا ہم نے پاکستان کا F-16 ڈیمیج کیا ہے. تو جو F-16 کی ورلڈ ٹیم ہے جو اپنا لاکہیڈ مارٹن جو بناتا ہے F-16, ان کی رپورٹ آ گئی تھی کہ پاکستان کے پاس تمام F-16 موجود ہیں جو ہم نے ان کو دیے تھے. انڈین میڈیا کے اوپر الجزیرہ ٹی وی نے ایک رپورٹ چلائی تھی جس وقت وہ وار مونگرنگ کر رہے تھے. تو آپ کو یاد ہے وہاں پہ ان کے اینکر جو ہے وہ آرمی یونیفارم پہن کے جو ہے وہ پروگرام کنڈکٹ کر رہے تھے, تو اس کو وار مونگرنگ میڈیا, انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو وار مونگرنگ میڈیا کہا تھا. انڈین میڈیا گودی میڈیا اسی لیے اس کو کہا گیا کہ وہ جھوٹ اور مکاری کا ایک منبع ہے. ایک جھوٹ, اگر آپ ان کے ٹیلی ویژن چینل پہ بیٹھے ہوں اور اگر آپ کوئی عقل کی بات کریں تو وہ آپ کی آواز بند کر دیتے ہیں, اس لیے ہم نے تو جانا بند کر دیا. تو بات یہ ہے کہ انڈیا نے اگر کوئی سبق سیکھنے ہوتے تو جو آج یہ کر رہا ہے وہ نہ کرتے. دنیا نے کہا کہ تاج ہوٹل کا بومبا ڈرامہ آپ نے مساعد نے اور را نے مل کے رچایا ہے. دنیا نے کہا کہ پلوامہ میں آپ نے حملہ کیا ہے. پلوامہ میں حملہ کرنے کا مقصد آپ کو یاد ہے, جس طرح پلوامہ کا انہوں نے ڈرامہ رچایا تھا, اس دن پاکستان کا FATF میں کیس سنا جا رہا تھا. اسی ٹائم فریم ورک میں ایک دن پہلے انہوں نے یہ کیا اور اس کی تصویریں اٹھا کے FATF کے اندر بھیج دی جو وہاں پہ چلائی گئی, جو موویز چلائی گئی. تو یہ انڈیا کا ایک الیکشن جیتنا ہوتا ہے
تو وہ پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی بات کرتے. الیکشن جیتنا تھا تو پلوامہ کرا دیا. اس کے بعد پھر امیت شاہ کی اور ایک دہشت گرد تنظیم کی لیڈر ہے, اس کی ایک ریکارڈنگ منظور پہ آئی جہاں پہ امیت شاہ کہتا ہے کوئی ایسا ایکشن کرو جس سے ہم الیکشن جیت جائیں, تو تم انڈین آرمی کے کسی کانوائے پہ حملہ کروا دو. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا جو کچھ ہوا کہ اتنی پروٹیکٹڈ جگہ. پھر کشمیر کے گورنر نے جو کچھ کہا, آپ کو یاد ہے, آپ نے اس کو کوٹ کیا تھا, اس نے کہا جی میں نے نریندر مودی کو کہا کہ یہ ہوا ہے آپ کی فیلیور کی وجہ سے, تو وہ کہتا ہے کہ جی اس کو آپ نہ بولے, ہم اس کو پاکستان کے خلاف استعمال کریں گے. تو اگر ہم کسی بھی طریقہ کار سے انڈیا سے کسی پروڈنٹ رویے کی, کسی رسپانسبل بیہیویئر کی, اور خاص طور پہ یہ RSS اور بی جے پی کے جو فیشسٹ حکومت ہے جس کا لیڈر نریندر مودی ہے, آپ کو یاد ہے الیکشن سے پہلے اس کی تصویریں آئی تھی کہ بعض مسلمانوں کے گھر میں جا کے ان کے پاؤں دھو رہا تھا بیٹھا ہوا. اتنا بڑا وہ کسی طور پہ اسٹیٹسمین نہیں ہے, وہ جھوٹ کا ایک منبع اور ایک پلندہ ہے. وہ نریندر مودی جو ہے وہ فیشسٹ ہے, فیشزم میں اتنی بری طرح انوالو ہے کہ وہ ہٹلر اور مسولینی کا بھی باپ بنا ہوا ہے. وہ انڈیا میں دلیت کو بھی مار رہا ہے. وہ اس طرح ٹریکٹر چلائے سکھوں کے اوپر دہلی کی فضا میں, وہ آپ کو پتا ہے. کلنٹن نے جو اس کے بارے میں انڈیا کے بارے میں کہا تھا جب وہاں سکھ قتل ہوئے, جس کو آج کوئی آپ کے لیے وہ اپنا منسٹر بھی کوٹ کر رہے تھے, کلنٹن نے یہ اپنی کتاب اس کی موجود ہے, اس کی فورن منسٹری کی کتاب موجود ہے, اس نے کہا تھا اگر میں انڈیا نہ جاتا تو اتنے سکھ قتل نہ ہوتے. پلوامہ میں انہوں نے جو, اس کے بعد آپ کو یاد ہے پوش پورا میں ان انڈین آرمی نے جو 6 لاکھ آرمی موجود ہے, اس نے 100 عورتوں کو ایک لائن میں کھڑا کر کے دن کے 10 بجے, ایمنسٹی انٹرنیشنل کہتی ہے 100 عورتیں, ہیومن رائٹس واچ کہتا ہے 79 وومن, ان کے بچوں کے, ان کے والدین کے, ان کے بزرگوں کے سامنے ان کی بے حرمتی کی. اس میں 4 راجپوتانہ رائفل ایک انڈین آرمی کی یونٹ ہے اور ایک 7 BSF ہے جس کے آفیسرز انوالو تھے. ان کے خلاف مقدمہ گیا انڈین کورٹ میں, تو انڈین کورٹ نے وہ مقدمہ سننے سے انکار کر دیا. پھر گودرا میں جو مسلمانوں کو جلایا گیا تھا, اس کے اوپر سپریم کورٹ کی رولنگ موجود ہے, انڈین سپریم کورٹ کی, کہ یہ گودرا میں جو مسلمانوں کو جلایا گیا ہے یہ ایک بڑی گھناونی سازش ہے جو نریندر مودی اور اس کے جو اہلکار ہیں انہوں نے کی ہے. اس کے بعد سر اس مرتبہ بھی جی کلاس پیش ہوئی تھی انڈین پارلیمنٹ کے اندر, یہ کہا گیا تھا, آپ اٹھا کے پڑھ لیجیے گا, کہ کشمیر کے اندر جو جعلی انکاؤنٹر ہو رہے ہیں اس میں انڈین آرمی انوالو ہے. آپ نے 7 لاکھ کی آرمی رکھی ہے. آپ کہتے ہیں کہ پاکستان سے آ کے 400 کلومیٹر دور جا کے پہلگام میں کسی نے حملہ کیا, تو میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جو آپ نے اتنی بڑی آرمی پاکستان انڈیا پہ رکھی ہوئی ہے, تو وہ جو انڈین فلم کا ایک ڈائلاگ ہے نا کہ کیا پھر ٹھاکر نے ہجڑوں کی فوج پار رکھی ہے, تو پھر اس فوج کو ڈسبینڈ کر دے, ہمیں دے دے اپنی سرحد کی حفاظت, ہم کو دے دے, ہم روک لیتے ہیں. تو یہ جو پہلگام ایک ایسی جگہ ہے جہاں پکی سڑکیں نہیں ہیں. ابھی ایک جوڑے کی یہ تصویریں چلا رہے تھے کہ جی وہ اس کو مار دیا گیا, ابھی ان کا سوشل میڈیا پہ ٹویٹ ہے کہ جی ہم تو زندہ ہیں, ہم تو یہاں پہ موجود ہیں, جس کا انہوں نے بالکل اس میں بہت ساری کمزوریاں ہیں, یہ جو پورا پروپیگنڈا بھارت کی طرف سے کیا گیا ہے. لیکن اس میں ایک چیز حیران کن ہے کہ نغمانہ صاحبہ ایک امریکن وائس پریزیڈنٹ کی موجودگی میں یہ ایک فالس فلیگ آپریشن کرنا, آپ کے خیال میں کیا اچیو کرنا چاہا, یا کیا امریکہ کو پاکستان کی شکایت لگانے کی کوشش کی ہے, یا پاکستان کو ٹیررسٹ اسٹیٹ قرار دینے کی ایک بھونڈی کوشش کی ہے بھارت نے اس موقع پر ایسا کرنا ہے, کیا اس کا مقصد ہو سکتا ہے؟ دیکھیے جی, ڈپلومیٹکلی آپ اس کو اگر دیکھیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں یہ نئی ایڈمنسٹریشن آئی ہے امریکہ میں, ان کے وائس پریزیڈنٹ کا پہلا یہ دورہ تھا, اور اس سے پہلے جب نریندر مودی وہاں گئے تھے تو آپ نے دیکھا کہ وہ 90 بلین ان کو دے کے آنے پڑ گئے بجائے کہ کچھ لے کے آتے وہاں سے. تو اب پوری دنیا کا میڈیا نیچرلی اس وقت یہ دیکھ رہا ہے کہ وائس پریزیڈنٹ انڈیا گئے ہیں, اوپر سے ایک یہ ٹیرف وار شروع ہوئی ہے, چائنا امریکہ کی وہ جو ایک کمپٹیشن ہے وہ بھی بہت انکریز ہو رہا ہے, اکنامک وار ہو رہی ہے. تو ظاہر سی بات ہے پوری دنیا کی توجہ اس وقت مائک پینس کے وزٹ کے اوپر ہے, تو وہاں ان کے ہوتے ہوئے اس طرح کا انسیڈنٹ کروانا ان کے لیے بہت فیوریبل ہے, کیونکہ پوری دنیا کا میڈیا ایک دم ان کا وزٹ کور کر رہا ہے تو وہ کور کرے گا. دوسرا, کیونکہ وہ وہاں ان کی سرزمین پہ موجود ہیں, سو نیچرلی وہ ایک کرٹیسی بھی ہوتی ہے, ایک وہ اوبلائزڈ بھی ہوتے ہیں, تو وہ
انہوں نے بھی اس کو فوراً ہی کنڈیم بھی کیا اور کہا ہم بھارت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور ایک دم سے وہ انٹرنیشنلائز سا ہو گیا نا. بغیر یہ سوچے سمجھے ان کو کہنا چاہیے تھا کہ آپ اس کی تحقیقات کرائیں اور پھر الزامات لگائیں. They also played with the game. تو اس سے اس وقت میں جیسے آپ نے ابھی غضنفر صاحب نے بھی آپ کو بتایا کہ کلنٹن نے لکھا ہے کہ میں نہ جاتا تو اتنے سکھ نہ مرتے. اب دیکھیے انہوں نے کافی سارے انسیڈنٹس کوٹ کیے جس میں ایکسپوز ہوا ہے انڈیا. سمجھوتا ایکسپریس میں بھی وہ بہت بری طرح ایکسپوز ہوا ہے کہ انہوں نے خود آگ لگائی تھی اور خود لوگوں کو مروایا ہے انہیں، جس پہ کوئی ایکشن جو ہے وہ نہیں ابھی تک لیا گیا. تو اتنے ایک سپر پاور کا وائس پریزیڈنٹ وہاں موجود ہے، تو یہ بڑا ایک ان کے لیے اوکیزن تھا یہ پروف کرنے کے لیے کہ جی ہم تو پیس لونگ ہیں، ہمارے ہاں تو کوئی مسائل نہیں ہے، ہمارے سارے مسائل جو ہیں وہ پاکستان کی وجہ سے ہیں، کیونکہ پاکستان ہمیں ڈی اسٹیبلائز کر رہا ہے اور ہمارے ہاں ٹیررزم کر رہا ہے، اس لیے پاکستان پہ سینکشنز لگ جائیں، اس لیے پاکستان کو جو ہے وہ پھر سے کٹہرے میں لا کے کھڑا آپ لوگوں کو کرنا چاہیے، کیونکہ اس علاقے کی ساری، اور اس علاقے پہ آپ کو پتہ ہے اب جس طرح جو اسٹریٹجک فلکس ہے، تو ساری انٹرنیشنل اٹینشن جو ہے وہ اس وقت ساؤتھ ایشیا پہ کافی فوکسڈ ہے. تو وہ نیچرلی چاہتے ہیں کہ وہ امریکہ سے پریشر ڈلوائیں، نہ صرف یہ کہ ہمارے اوپر اس کا پریشر ہو، بلکہ اور جو چھوٹے ممالک سارک کے ہیں جو آلریڈی آہستہ آہستہ انڈیا سے دور ہو رہے ہیں اور چین کے نزدیک آ رہے ہیں، ان پہ بھی پریشر ڈلوایا جائے کہ جی یہ پاکستان اور چین کے ساتھ مل کے ہمیں ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں. تو اس سے نیچرلی ان کو ایک ڈپلومیٹک تو کچھ تھوڑا بہت شہرت مل سکتی ہے، لیکن اس کو اگر لاجیکلی دیکھا جائے، انٹرنیشنل لا کے پیمانے میں اس کو دیکھا جائے، تو وہ کسی صورت بھی ان کے یہ کلیمز جو ہیں یہ ہولڈ نہیں کرتے. اور خاص طور پہ اس طرح لوگوں کو پرسونا نان گراٹا بغیر کسی ایویڈنس کے کر دینا، جو ہے بارڈر بند کر دینا، ایمبیسی ڈاؤن گریڈ کر دینا. یہ دیکھیں ہماری 2 دفعہ 1965 اور 71 میں فل فلیجڈ وار ہوئی ہے انڈیا کے ساتھ. اس وقت بھی ہمارے سفارت خانے بند نہیں ہوئے تھے، کیونکہ کبھی بھی آپ نیگوسیشن، ڈائیلاگ اور کمیونیکیشن کے دروازوں کو بند نہیں کرتے ہیں. تو آخر کیا وجہ ہے کہ وہ اس وقت اور ڈی ایس کو واپس بھیج دینا؟ یہ تو ظاہر ہے اس کا مطلب تو یہ کہ آپ کہ آپ تو ایک کمیونیکیشن ہی بند کر رہے ہیں دونوں ملکوں کے درمیان. یہ ایکسٹریم سٹیپ آپ کر رہے ہیں نا، آپ ہماری فوج پہ فنگر پوائنٹنگ کر رہے ہیں، تو ہم اس طرح تو نہیں ہونے دیں گے نا. ہمارے پاس تو ان کا سرونگ نیول آفیسر بیٹھا ہوا ہے گلبھوشن یادو، ٹھیک ہے نا. ہمارے ہاں تو ابھی نندن کو بھی ہم نے رائٹ. بہت شکریہ نغمانہ ہاشمی صاحبہ، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. بریگیڈیئر غضنفر علی صاحب آپ کا بھی شکریہ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. منیر اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اقوام متحدہ میں پاکستان کے سابق مندوب. ان کے سامنے ذرا رکھیں گے کہ صورتحال اوورآل کس طرف کو جا رہی ہے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. آج وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم اپنے ملک کی حفاظت کے لیے کسی پریشر میں نہیں آئیں گے. آج پریس کانفرنس ہوئی ہے جو اس میں خواجہ آصف صاحب نے کیا کہا ہے، ذرا یہ بھی دیکھ لیجئے. ہم اپنے ملک کی سرزمین کے لیے، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے کسی انٹرنیشنل میں پریشر میں آنے والے نہیں ہیں. ہم نے پلوامہ کے اوپر بھی ریئیکشن دیا، وہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے اور ہمیں فخر ہے اس وقت کہ انہوں نے ہماری ایئر سپیس کو کی خلاف ورزی کی اور ہم نے اپنی ایئر سپیس کا دفاع کیا. ہم آج بھی پاکستان کے ذرے ذرے کا دفاع کریں گی، ہماری افواج اور پاکستان کے 24 کروڑ عوام. کسی کو اس میں شک نہیں ہونا چاہیے. اور یہ اس قسم کی جاری ہے جو اس قسم پچھلے 2 دن سے جو پراپیگنڈا چل رہا ہے، یہ انشاءاللہ تعالی اگر اس کو کسی اور شکل اس نے اختیار کی تو پاکستان کی وحدت جو ہے وہ بالکل ڈسپلے ہوگی آن انٹرنیشنل سین، اور ہندوستان کو بھی پتہ لگے گا کہ ہم کس طرح جواب دے سکتے ہیں. ہمارے ساتھ منیر اکرم صاحب موجود ہیں، اقوام متحدہ میں پاکستان کے سابق مندوب. بہت شکریہ منیر اکرم صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سر، عالمی معاہدوں کو بھارت نہیں مانتا، سفارتی آداب کو نہیں مانتا، انسانی حقوق کو نہیں مانتا،
ثبوت ہونا اس کو کوئی امپورٹنس نہیں دیتا کہ بھئی ایک واقعہ ہوا ہے, الزامات لگانے سے پہلے ثبوت ہونے چاہیے, ثبوت دیے جانے چاہیے, اور پھر تمام سفارتی آداب کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے کل جو اعلان اس نے کر دیا. آپ کے خیال میں بھارت کیا اچیو کرنا چاہ رہا ہے, یا اس کے ایمبیشنز کیا ہیں؟ جی میرے خیال میں جو مودی سرکار ہے انہوں نے اپنے آپ کے لیے ایک پولیٹیکل ٹریپ بنا لیا ہے, یہ کہنے سے کہ جی ہم دہشت گردی میں دوسروں کے گھر میں گھس کے ماریں گے, اور جس طرح سے ان کی جو پاسچر ہے اس وجہ سے وہ خود اب مشکل میں پڑ گئے ہیں, کیونکہ اب یہ واقعہ ہوا ہے. ہم کتنے عرصے سے کہہ رہے ہیں ان سے کہ جی آپ کی جو ایکشنز ہیں کشمیر میں, جو آپ آپریشن کر رہے ہیں, اس کا نتیجہ ہوگا, اور اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ جو وہاں کی عوام ہے وہ ریئیکٹ کرے گی. اور یہ کتنے عرصے سے ہم نے پبلکلی کہا, میں نے کہا, سیکیورٹی کاؤنسل میں کہا, جنرل اسمبلی میں کہا کہ جی آپ اس کو اگنور نہ کریں, آپ لوگ یہ زیادتی کر رہے ہیں اور اس زیادتی کا امکان ہوگا, اس کو رسپانس ہوگا, اور پھر آپ پھنس جائیں گے. اور اسی وجہ سے اب انہوں نے خود کے لیے ایک ٹریپ بنا لیا ہے کہ جی ہم نے جواب دینا ہے. اب پولیٹیکلی تو انہوں نے جو کچھ اناؤنسمنٹس ہیں وہ کی ہیں, اس کا جواب ہم نے دیا ہے. ہماری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی ہے, پر آگے یہ امکان یہی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کرنے پہ پائیں گے, اور اس کا جواب پھر ہم نے دینا ہوگا, پھر ہم دیں گے اس کا جواب. منیر صاحب, آپ کے خیال میں پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرانے کے لیے بھارت کے پاس کس قسم کے ثبوت اس واقعے میں ہونے چاہیے جو وہ عالمی اداروں کے سامنے یا انٹرنیشنل فورمز پہ رکھ سکے اور کہے کہ جناب یہ ثبوت ہے, دیکھیے کہ پاکستان نے یہ دہشت گردی کا حملہ کیا ہے؟ کس قسم کے ثبوت اسے درکار ہوں گے, یا پھر یہ صرف انڈین میڈیا کی حد تک پروپیگنڈا وہ کر سکتا ہے, ان چیزوں کو لے کر انٹرنیشنل فورمز پہ نہیں جا سکتا؟ جی دیکھیں, پروپیگنڈا تو انہوں نے بہت عرصے سے یہ جاری رکھا ہے. وکٹم ہوڈ جو ٹیررزم کا جو انہوں نے قصہ کہانی جو شروع کی ہے, کافی عرصے سے یہ کہتے جا رہے ہیں, اور کوئی ثبوت وہ نہیں پیش کر سکتے ہیں, نہ پیش کیا ہے. پر بڑی طاقت ہے, وہ دوسروں کے پاس جائیں گے, ان سے کہیں گے کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں وغیرہ وغیرہ. ہم نے اس کا بہت سوچ سمجھ کے جواب دینا ہے. پہلی چیز تو یہی ہے کہ جو سٹیٹمنٹ ہم نے کی وہ صحیح سٹیٹمنٹ ہے کہ جی ہماری اس میں کوئی انوالومنٹ نہیں ہے, اور ہم جو بھی آپ نے سٹیپس لیے ہیں اس کو ہم نے ریسیپروکیٹ کیا ہے. تو یہ تو ہمارا جو ڈپلومیٹک کا پوسچر ہے وہ صحیح ہے. پر اگر انہوں نے کوئی اور شیطانی کرنے کی کوشش کی تو ہم نے تیاری ہماری پوری ہے, اور ہمارا فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس کیپیبلٹی ہے, اور اس کا جواب ہم دیں گے. پر میرے خیال میں ڈپلومیٹکلی ہم نے سلامتی کونسل کو, انٹرنیشنل کمیونٹی کو, P5 کو, سب کو خبردار کر دینا چاہیے کہ اگر ہندوستان نے کچھ اس قسم کی جو دھمکیاں دے رہا ہے اس کے تحت انہوں نے کچھ کیا تو پھر اس کا جواب ہم دیں گے, اور اس کا الزام پھر ان پر پڑے گا, ہمارے اوپر نہیں ہوگا, کیونکہ ہم سیلف ڈیفense ایکسرسائز کریں گے. سر, آپ کے خیال میں پاکستان پر بھارت کسی قسم کی جارحیت کی حماقت اس وقت کر سکتا ہے؟ جی میں کہہ نہیں سکتا ہوں, اب یہ تو ان کی حکومت کے اوپر ہے. یہ حکومت جو ان کی ہے کافی ریکلیس ہے, کافی ایروگنٹ ہے, اور جس طرح کی انہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو دکھانے کی کوشش کی ہے کہ ہم بڑی طاقت ہیں, اور جس طرح سے اسرائیل نے کیا مڈل ایسٹ میں, وہاں بھی ہم بھی کر سکتے ہیں. پر یہ جو حالات ہیں ساؤتھ ایشیا میں انڈیا پاکستان کے درمیان, یہ بہت مختلف حالات ہیں. ہم فلسطینی نہیں ہیں, ہم پاکستان ہیں, اور پاکستان بڑی طاقت ہے, اور ہم نے دکھایا ہے کہ اگر ہمارے خلاف کچھ ہندوستان نے ایکشن لیا, شرارتی کی, اس کا ہم جواب دیں گے اور دے سکتے ہیں.
منیر حکم صاحب، آپ کے خیال میں امریکہ اس سارے صورتحال کو کس انداز میں دیکھ رہا ہوگا؟ اور پھر یہ واقعہ ہوا بھی امریکی وائس پریزیڈنٹ کے انڈیا میں موجودگی کے دوران ہوا ہے، تو وہ کیسے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ جی دیکھیں، ہندوستان اور امریکہ کی اس وقت ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے. اس کے تحت ہندوستانی ان سے سپورٹ مانگیں گے اور شاید ان کے ڈپلومیٹکلی وہ سپورٹ ان کو یہاں حد تک کہیں گے کہ جی دہشت گردی بہت بری چیز ہے، ہندوستان کو سپورٹ کرنا چاہیے، پر ہم نے یہ دیکھنا کہ ہمارے خلاف کچھ نہ ہو، اور اس کے لیے ہم نے ڈپلومیٹک پریمپٹیو ایکشن لینی ہے. P5 کے ساتھ سلامتی کونسل میں، انٹرنیشنل کمیونٹی میں ڈپلومیٹک ایکشن یہ لینی ہے کہ ہم بتائیں کہ جی دیکھیں یہ غلط بات، ہندوستان جو غلطی کر رہا ہے، ایکوزیشنز اس کی بالکل فالس اور ملیشیس ہیں، اور اگر انہوں نے کچھ شیطانی کی ہمارے ساتھ تو اس کا ہم جواب دیں گے. تو یہ کمیونیکیشن ہم نے کرنی چاہیے، اور ہماری تیاری پوری بھرپور تیاری رہنی چاہیے کہ جہاں بھی انہوں نے جو کچھ بھی کیا ایٹ اینی لیول، اس کا ہم نے پھر جواب دینا ہوگا اور دیں گے ہم. جی منیر حکم صاحب، آج پاکستان نے یہ فیصلہ کیا قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں کہ ہم اس ایشو کو، یہ جو خاص طور پہ انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کرنے کا معاملہ ہے، اس کو انٹرنیشنل فورم پر لے جائیں گے. آپ کے خیال میں عالمی فورمز پر جب یہ معاملہ جاتا ہے تو بھارت کتنی کمزور پوزیشن میں ہوگا اس ٹریٹی کو دیکھتے ہوئے؟ یہ دیکھیں، یہ انٹرنیشنل ٹریٹی ہے جو ورلڈ بینک نے نیگوشیٹ کی ہے، اور یہ بہت پرانی ٹریٹی ہے اور بہت اہم ٹریٹی ہے، کیونکہ یہ لائف اینڈ ڈیتھ کا مسئلہ ہے کہ اگر پانی ہمارا روکنے کی انہوں نے کوشش کی تو یہ تو اکنامک وارفیئر ہو گیا ہمارے خلاف. تو ہماری جو میٹنگ ہے اس میں انہوں نے صحیح طرح سے کہا ہے کہ یہ ایکٹ آف وار ہوگا ہمارے خلاف اگر انہوں نے کچھ اس طرح کی بات، ڈائیورشن آف واٹرز وغیرہ کیا. تو اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ ایکشن کیا لیتے ہیں. اب تک تو انہوں نے ابیئنس میں کہا ہے، تو ایکشن کیا لیتے ہیں. اگر کچھ کرتے ہیں تو ہم پھر یونائٹڈ نیشنز میں، دوسرے جو انٹرنیشنل ادارے ہیں ریلیونٹ، جو ورلڈ بینک ہے، ICJ ہے، وہاں ہم لے جا سکتے ہیں اس کو. پہلے ہم نے دیکھنا کہ وہ کرتے کیا ہیں. بالکل صحیح ہے سر. اس میں یہ بتائیے کہ پاکستان نے جیسے کہ اسے ایکٹ آف وار سے تعبیر کیا ہے، تو کیا اس پہ اگر یہ انڈیا اس کو لمبے عرصے کے لیے روکتا ہے پانی کو، شاید تھوڑے عرصے کے لیے تو زیادہ امپیکٹ نہیں کرے گا، لیکن آپ نے جیسے کہ کہا کہ یہ بنیادی پاکستان کا جو ہے وہ ضرورت ہے پانی، تو اس میں پاکستان کا رسپانس کیا ہو سکتا ہے اگر یہ ایکٹ آف وار ہے تو؟ یہ دیکھیں، اس میں بہت سارے پہلو ہیں. پہلی چیز تو ہم نے دیکھنا وہ کیا کرتے ہیں جی، اور دوسری چیز یہ دیکھنی کہ وہ کیا کرنے کی قابلیت ہے اس میں. ان کے پاس بھی اگر پانی روکتے ہیں وہ کیسے روکیں گے. جو ان کی جو ڈیمز لگے ہیں وہ جسے کہتے ہیں رن آف دا واٹر کے ڈیمز ہیں، وہ پانی روکنے والے نہیں ہیں، وہ الیکٹریسٹی جنریشن ڈیمز ہیں. تو ان کی کیپیبلٹی پانی روکنے کے لیے، ڈائیورٹ کرنے کے لیے اتنی زیادہ نہیں ہے. ابھی اسپیشلی ابھی سمر منتھس آ رہے ہیں تو پانی بھرپور ہوگا، تو وہ کس طرح سے روکیں گے وہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے ہم نے، اور ٹیکنیکلی جج کرنے کی ضرورت ہے کہ کتنا امپیکٹ ہوگا، کیا کرتے ہیں وہ. اگر انہوں نے کیا کچھ اور ہمارے اوپر اکنامک امپیکٹ آتا ہے تو پھر ہماری حق ہوگی اس کو رسپونڈ کرنے کے لیے، لیگلی رسپونڈ کرنا، ڈپلومیٹکلی رسپونڈ کرنا، پھر فزیکلی بھی اگر ہمارے پاس کیپیبلٹیز ہیں رسپونڈ کرنے کے لیے. صحیح ہے. اور سر، آج جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، جو ایکشنز میں لیے گئے ہیں، جیسے بھارتی ہائی کمیشن میں جو موجود DAs ہیں ان کو واپس جانے کا کہنا، پھر ساکھ ویزا جو اسکیم ہے اس کے تحت بھارتی شہریوں کے ویزے منسوخ کر دینا، پھر واگا بارڈر کو بند کرنا اور اپنی جو ایئر سپیس ہے اس کو بند کر دینا، آپ کے خیال میں یہ کیسا ری ایکشن ہے پاکستان کی طرف سے؟ یہ دیکھیں، یہ تو بالکل ریسیپروکل ہے نا. انہوں نے شروع کیا ہے،
وہ تو ہندوستان نے جو اناؤنسمنٹ کی ہے کہ ہم وہاں ہمارے آرم فورسز کے پرسنل کو نکالیں گے، ویزاز ختم کر دیں گے، بارڈر بند کر دیں گے، ہم نے ریسیپروکیٹ کیا اس کو، اور یہ ضروری تھا. آف کورس. جی بالکل ٹھیک. بہت شکریہ منیر اکرم صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. بھارت نے جو آبی جارحیت دکھائی ہے، جس طرح سے ایک ایڈونچر کرنے کی کوشش کی ہے، اور جس طرح سے ایک فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے سے اپنے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، یہ ابھی تک کے حالات میں بھارت کو الٹا پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایک تو پہلگام میں جو ٹورزم ہے یا پورے کشمیر میں جو ٹورزم ہے، اس کو ایک بہت بڑا دھچکا لگنے والا ہے. شاید اس کے اثرات کو پوری طرح سے جج نہیں کیا انڈیا نے، اور یہ ڈرامہ رچا کے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی، لیکن اس سے اس کا خود کا بہت سا نقصان ہونے جا رہا ہے، بظاہر یہی لگتا ہے. یہ آج کا پروگرام تھا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.